اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، میں ہوں غلام معین حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں کنز الوظائف یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں معمول سے ہٹ کر آپ کے سامنے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا، اور اسی ویڈیو میں آپ کو آپ کے سامنے تجربہ کر کے بتاؤں گا کہ آپ اپنے مسئلے کے مطابق کس طرح استخارہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، استخارہ کے بہت سے طریقے ہیں۔ جو ہم سب سے افضل اور اعلیٰ طریقہ سمجھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مسنون یعنی سنت استخارہ، اور وہ سنت استخارہ اس کی ویڈیو ہم نے اپنے چینل پہ لگا رکھی ہے کہ سنت استخارہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ انسان جلد باز ہے اور ہر کام میں وہ چاہتا ہے کہ اس کی مصیبت یا پریشانی اس کا حل بہت جلد از جلد اس کو مل جائے، یعنی ہر مصیبت کا ہم بہت جلد حل ڈھونڈنے کی تلاش میں ہیں۔ تو دوستو، بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹ بھی کیے کہ سر ہمیں استخارہ کا کوئی آسان سا طریقہ بتائیں کہ ہم خود استخارہ کر سکیں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں استخارہ کا ایسا آسان اور بہترین صرف 2-4 منٹ میں آپ عمل کر کے معلوم کر لیں گے کہ آپ پر کیا مسئلہ ہے۔ دوستو، اگر آپ بیمار ہیں، آپ پر کسی قسم کی مصیبت آفت آ پڑی ہے، یا آپ شادی، کاروبار، دکان، مکان ہر معاملے میں آپ پریشان ہیں، تو اس معاملے میں آپ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو استخارہ کروانے کے لیے آپ کو عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو جاتے ہی یہ کہہ دیں گے کہ آپ پر جادو ہے، جس وجہ سے آپ ذہنی طور پر پریشان ہو جائیں گے کہ مجھ پر جادو کس نے کروا دیا۔ تو آپ کے ذہن میں ایک وسوسہ سا پیدا ہوگا اور وہم اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کسی کے پاس نہیں جانا، بس میری یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کے مطابق میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح آپ نے استخارہ کرنا ہے، کس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پر جادو ہے، آپ پر نظر بد ہے، یا آپ کو کوئی جسمانی یا روحانی بیماری ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ کھلا برتن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے آج آپ کے سامنے تجربے کے طور پہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، اگر آپ نے شادی کرنا ہے، تو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ وہاں کرنا اچھا رہے گا یا نہیں، اگر آپ کاروبار کسی جگہ پہ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ پہلے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے وہاں پیسے انویسٹ کرنا درست ہے یا نہیں، یا آپ کسی کے ساتھ شراکت داری کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں۔ مثلا آپ بیمار ہیں تو آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ پر جادو ہے، تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ خود معلوم کر لیں کہ آپ پر واقعی جادو ہے یا نہیں، آپ پر واقعی کسی قسم کا اثر ہے یا نہیں۔ تو دوستو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کھلے منہ والا اس طرح کا برتن لینا ہے۔ یہ تو میں نے چھوٹا سا برتن لے لیا ہے، آپ اس سے زیادہ کھلا برتن یعنی ٹب وغیرہ اس کا استعمال کریں گے تو میں نے تو یہ صرف اتنا کھلا برتن لیا ہے، آپ اس سے زیادہ کھلا برتن لیجئے گا۔ آپ ٹب وغیرہ لیجئے، اس میں آپ پانی بھر لیجئے۔ دوستو، اس طرح آپ نے پانی بھر لینا ہے۔ جب آپ پانی بھر لیں تو پانی بھر کر آپ نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر، دوستو میں نے پہلے ہی یہ سب کچھ تیار کر کے رکھا ہے، آپ نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر قرآن کریم کی سورہ فاتحہ شریف کی یہ صرف ایک آیت مبارک لکھنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ دوستو صرف ایک آیت مبارکہ آپ نے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر اپنے پاس رکھنی ہے۔ پھر آپ ایک کھلے منہ والا برتن پانی سے بھر لیں اور آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ یعنی اگر میرا منہ اگر قبلہ کی اس طرح قبلہ کی جانب میرا منہ ہوگا اور یہ کھلا برتن میرے سامنے پڑا ہوگا اور میرا منہ بھی قبلہ کی جانب ہوگا، خانہ کعبہ کی طرف آپ نے منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں لے آنا ہے، جو آپ کا مقصد ہو وہ ہی آپ کو مراد کے مطابق ہی آپ کو جواب ملے گا۔ دوستو، اگر آپ نے شادی کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ فلاں لڑکی کا فلاں لڑکے کے ساتھ شادی کرنا درست ہے یا نہیں، یا فلاں کے ساتھ کاروبار کرنا درست ہے یا نہیں، فلاں ملک جانا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو آپ اپنا مقصد ذہن نشین کریے،
پختہ ارادہ قائم کیجئے۔ ارادے کے بغیر دوستو کوئی عمل بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ ذہن میں ارادہ قائم کیجئے۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کو کاغذ کے ایک ٹکڑے پر رکھ لیں، اپنے سامنے کھلے منہ والا برتن رکھ لیں، ٹب وغیرہ اس میں پانی بھر لیں اور آپ خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ پھر دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے دوستو سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، 3 بار درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو میں نے 1 بار پڑھا ہے، آپ 3 بار اس طرح درود پاک پڑھیں گے۔ 3 بار جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کاغذ کا ٹکڑا اس طرح درمیان میں پانی کے اس طرح درمیان میں آپ نے چھوڑ دینا ہے دوستو۔ جی ہاں، پانی کے درمیان میں آپ نے کاغذ کا یہ ٹکڑا چھوڑنا ہے۔ درود پاک پہلے 3 دفعہ پڑھ لینا ہے، میں نے 1 بار پڑھ لیا ہے، 3 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اور 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے پانی کے درمیان میں عین درمیان میں آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو آہستہ سے رکھ دینا ہے، ایسے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آپ نے رکھ دینا ہے۔ اب آپ سورہ فاتحہ شریف کی مسلسل تکرار کرتے جائیں۔ سورہ فاتحہ شریف اپنا ذہن مقصد ارادہ ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ شریف کا تکرار کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں۔ اب دوستو میں کچھ دیر آپ کے سامنے تکرار کرتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا کس جانب جاتا ہے، دائیں جانب جاتا ہے، بائیں جانب جاتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف سیدھا جاتا ہے یا واپس میری طرف آتا ہے۔ تو اگر جس طرف یہ کاغذ ہوا اس کا جواب اس طرح بتایا جائے گا۔ تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دوستو اس طرح آپ نے الحمد شریف کا تکرار کرتے جانا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاغذ کا ٹکڑا جو میں نے درمیان میں رکھا تھا یہ میرے بائیں ہاتھ کی طرف بڑھ رہا ہے، بائیں کنارے کی طرف یہ لگ رہا ہے۔ یہ جب جب میں پڑھتا رہوں گا یہ آہستہ آہستہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوگا۔ آپ کا جو مقصد ہوگا ذہن میں رکھ کر آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، کاغذ کا ٹکڑا چھوڑ دینا ہے۔ اگر کاغذ کا ٹکڑا آپ کے پڑھنے کے دوران دائیں جانب کے کنارے آ لگے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کا مسئلہ اچھا ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، یا آپ جس جگہ شادی کر رہے ہیں وہ درست ہے، یا آپ پر کسی نے جادو بالکل نہیں کیا۔ یہ جادو نہ ہونے کی نشانی ہے، اگر دائیں جانب لگے آپ پر جادو کسی نے نہیں کیا۔ اگر کاروبار کا ہے تو دائیں جانب آ لگا ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ کاروبار کرنا اچھا ہے، یا کوئی مراد پوری ہونے کے لیے ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ مراد جلد پوری ہو جائے گی۔ تو دوستو اگر دائیں جانب لگے تو مراد کے جلد پورا ہونے کی نشانی ہے۔ اگر خانہ کعبہ کی طرف سیدھے خانہ کعبہ کی طرف اس کنارے آ لگے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ کام ہوگا لیکن دیر ضرور لگے گی، کام ہوگا لیکن دیر ضرور لگے گی۔ اگر یہ تیرتا ہوا بائیں کنارے آ لگے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ کام بالکل نہیں ہوگا، اگر کام کریں گے تو خسارہ ہوگا۔ مثلا شادی کرنا ہے تو شادی کرنے میں آپ کو خسارہ ہوگا، کاروبار کرنا ہے تو کاروبار میں خسارہ ہوگا، یا کوئی مراد پوری ہونے والی ہے اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں تو یہاں بائیں کنارے لگے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہاں پہ مراد پوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی جانب یعنی یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تیرتا ہوا آپ کی جانب آئے، اس طرف آئے، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا کام بہت ہی جلد حل ہوگا،
دائیں کنارے میں جلدی کی نشانی ہے، سامنے والے کنارے پہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہوگا وہ تھوڑے سے دیر کی نشانی ہے، بائیں جانب یہ آپ کو بالکل اس کی ناکامی کا نشانی ہے، اور جب کاغذ کا ٹکڑا آپ کی جانب اس طرح آ جائے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ کام تو بہت جلد ہونے والا ہے، بس تھوڑی ہی دیر باقی ہے، کام جلد حل ہو جائے گا۔ دائیں جانب بھی کام کی جلدی کی نشانی اور آپ کی جانب بہت جلدی کی نشانی ہے۔ اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کاغذ کا ٹکڑا آئے گا۔ آپ نے دوستوں یہ میں تو اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں، لیکن آپ نے اس طرح کی غلطی نہیں کرنی۔ اگر کاغذ کا ٹکڑا تیرتا ہوا اس جانب آ جائے، اس کنارے آ لگے، تب آپ نے الحمد شریف پڑھنا چھوڑ دینا ہے، تو پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ آپ کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ اگر یہ درمیان سے تیرتا ہوا سامنے والے کنارے کو جا لگے خانہ کعبہ کی طرف، تو آپ نے سمجھنا ہے کام تو ہوگا لیکن اس میں دیر لگے گی۔ اگر یہ تیرتا ہوا اس کنارے آ لگے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کا کام بالکل نہیں ہوگا، یا کام کریں گے تو خسارہ ہوگا۔ اگر یہ تیرتا ہوا آپ کی جانب آئے، اس طرح آئے، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کا کام بہت جلد ہوگا، آپ کی مراد پوری ہوگی۔ یہ دوستو آپ کے سامنے میں نے تجربہ کیا ہے، لیکن اگر میں باقاعدہ طور پر پڑھائی کے ساتھ آپ کے سامنے کرتا تو شاید ویڈیو لمبی ہو جاتی اور آپ لوگ بور ہو جاتے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے بہتر طریقے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، کہ اس طرح کے اور وظائف جو ایکسپیریمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ دوستو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو عاملوں سے لٹنے کی بجائے آپ خود گھر میں بیٹھ کر اس طرح کا کریے استخارہ، آپ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اس کو سنت استخارہ آپ نے نہیں سمجھنا۔ بعض لوگ ہم پر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ آپ دین میں نیا کام ایجاد کر رہے ہیں، ہم بالکل نیا کام ایجاد نہیں کر رہے، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ ہم نئی ویڈیو نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔